نصیب کا سوداگر، صبر شکر اور یہی یقین کی کہانی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت عبادت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، پھر بھی زندگی میں آسانیاں کیوں نہیں ملتی؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حساب ہم سے کہیں بہتر ہے۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ہمیں صبر اور شکر کا اصل مطلب سمجھاتی ہے۔ پرانے زمانے میں نور آباد نامی ایک بستی تھی جو سبز کھیتوں، بہتے چشموں اور پرندوں کی آوازوں سے لبریز تھی۔ اسی بستی میں ایک دیانتدار کسان نعمان رہتا تھا۔ نعمان کے دن محنت میں اور راتیں دعا و عبادت میں گزرتی تھیں۔ اس کے ہاتھ سخت مگر دل نرم تھا۔ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا۔ رمضان کا مہینہ قریب آیا تو بستی کے لوگ خوشیوں میں مصروف ہو گئے، مگر نعمان کے لیے یہ سال آزمائش لے کر آیا۔ گندم کی فصل پک چکی تھی، لیکن مزدور رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بیوی بیمار تھی، بچے چھوٹے اور نعمان اکیلا۔ صبح کے وقت روزہ رکھ کر وہ کھیتوں میں جاتا، دن بھر تیز دھوپ میں پسینہ بہاتا اور شام کو تھکن سے چور واپس آتا، مگر چہرے پر شکر کا رنگ قائم رہتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اچانک دل میں ایک خیال آیا، میں روز عبادت کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، پھر بھی میری زندگی اتنی سخت کیوں ہے؟ کیا اللہ میری دعا نہیں سنتا؟ یہ سوچ دل میں خار کی طرح چبھ گئی۔ نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان سے بے اختیار نکل گیا، اے اللہ، اگر میری عبادتیں تیری بارگاہ الہی میں قبول ہیں تو ان کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت کی فکر بعد میں کر لوں گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی دل میں عجیب سا خوف اترا۔ نعمان کو لگا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، مگر پھر بھی وہ چپ چاپ کھیتوں کی طرف لوٹ گیا۔ رات کو وہ دیر سے آیا، بیوی اور بچوں کے ساتھ روزہ افطار کیا، پھر تھکن کے مارے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مگر یہ نیند عام نہ تھی، یہ ایک خواب کا دروازہ تھی۔ نعمان نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا ہے، سورج قریب ہے، گرمی سے زمین پگھل رہی ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، کوئی سایہ نہیں۔ اتنے میں آسمان سے نور اترتا ہے اور سامنے ایک عظیم محل نمودار ہوتا ہے۔ محل کی دیواریں چمکتے یاقوت اور زمرد سے بنی تھیں، ان کے درمیان دودھ، شہد اور شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ دروازے خالص سونے کے، فرش موتیوں سے جڑا ہوا، ہر طرف سکون ہی سکون، خوشبو ہی خوشبو۔ نعمان حیرت میں ڈوب گیا اور فرشتے سے پوچھا، یہ جنتی محل کس خوش نصیب کا ہے؟ یقیناً کسی نبی یا ولی کا ہوگا۔ فرشتہ مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ ایک کسان کے لیے تھا جس کا نام نعمان تھا۔ نعمان کے قدم لرز گئے، وہ بولا، وہ تو میں ہوں، مگر پھر یہ محل میرے پاس کیوں نہیں؟ فرشتہ بولا، کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں کا بدلہ دنیا میں مانگ لیا تھا اور اللہ نے اس کا بدلہ اسے فصل کی شکل میں دے دیا۔ تم نے اپنی آخرت کی جنت کو دنیا کے چند دنوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ یہ سن کر نعمان کے جسم سے جان نکلنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، یا رب،
میں نادان تھا، مجھے دنیا کی آسائش نہیں چاہیے، مجھے تو تیری رضا اور مغفرت چاہیے۔ اسی لمحے خواب ختم ہو گیا۔ فجر کے وقت جب وہ جاگا تو اس کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اب کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ اس دن وہ پھر کھیتوں میں گیا، پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ، اور ہر دانہ کاٹتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹا تو دیکھا دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ بیوی بولی، کوئی نیک دل شخص ہمارے دروازے پر رکھ گیا، شاید اللہ کی طرف سے انعام ہو۔ نعمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ بولا، یہ ہمارا نہیں، کسی محتاج کا حق ہے۔ جاؤ یہ سب کھانے اس بیوہ کے گھر دے آؤ جس کے بچے کل بھوکے سوئے تھے۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا مگر خاموشی سے حکم مان لیا۔ اس رات نعمان نے صرف ایک کھجور اور پانی سے روزہ کھولا۔ اسی رات اسے پھر وہی محل نظر آیا، لیکن اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ درخت ہرے بھرے، نہریں زیادہ چمکدار، اور محل کے دروازے پر لکھا تھا، نعمان بن حبیب۔ صابرین میں سے ایک فرشتہ مسکرایا اور بولا، نعمان نے وہ محل دوبارہ خرید لیا ہے اپنے صبر اور اصرار کے بدلے۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل سکون صبر میں ہے اور اصل انعام آخرت میں۔ پیارے دوستو، زندگی میں جب حالات مشکل ہوں، جب دعائیں دیر سے قبول ہوں، تو سمجھ لو اللہ تمہارے لیے کوئی بڑی بلائی لکھ رہا ہے۔ کبھی اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مت مانگو، ورنہ آخرت کی جنت بھی چھوٹ جائے گی۔ صبر، شکر اور یقین، یہ تین الفاظ تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے جو اپنی آزمائشوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔